بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش الى آخر الحدیث رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے، اسپیچ دیتے تھے، تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، ریڈ ہو جاتی تھی، اور آپ کی آواز بہت اونچی ہو جاتی تھی، بلند ہو جاتی تھی، تیز ہو جاتی تھی، اور آپ کا غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ حتیٰ کأنہ منذر جیش، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی فوج سے ڈرا رہے ہیں کہ صبحکم ومساکم، کہ وہ فوج صبح میں حملہ کر دے گی یا شام میں اٹیک کر دے گی، اس طرح محسوس ہوتا تھا۔ اور آپ کہتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے بیچ میں زیادہ دوری نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے تھے اما بعد، اللہ کی تعریف کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ سے بہتر کون بول سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، وے آف لائف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی جیسے آپ نے زندگی گزاری، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے کامیاب زندگی گزارے تو اس کے لیے ایک ہی رول ماڈل ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے خراب چیز دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا ہے، دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ دین اور دنیا میں آپ جو بھی نئی ریسرچ کریں، نیا انوینشن کریں، سب اچھا ہے، اچھے اچھے کپڑے بنائیں، موبائل بنائیں، ڈرونز بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین میں جو ثواب کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنا لینا ثواب کے لیے، جیسے قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے سجدہ کیا؟ اللہ کے لیے۔ اب اگر کوئی جا کر کے قبروں پہ سجدہ کرتا ہے تو اس کو کہیں گے یہ دین میں نئی چیز پیدا کی اس نے۔ قبر والوں سے جا کے مانگنا، جو بیچارہ خود مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ کیا دے سکتا ہے؟ اگر وہ دے سکتا تھا تو وہ مٹی سے باہر ہوتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو جب اللہ کے رسول کوئی بینیفٹ اور کوئی لاس نہیں پہنچا سکتے تو اس کے بعد کون ہے جو کوئی بینیفٹ اور کوئی لاس دے سکتا؟ اللہ کے علاوہ۔ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ قبروں پہ جا کے، قبروں پہ پکی قبریں بنانا، جیسے آج یہاں پہ جس قبرستان میں چلے جائیے سیمنٹڈ قبریں ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کسی قبر کو سیمنٹڈ کیا جائے، RCC سے بنایا جائے، اس پہ پتھر رکھے جائے، نہیں، بس مٹی ہو اور وہ مٹی ختم ہو جائے، تو یہ بدعت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب ہر بدعت گمراہی ہے تو وہ گمراہی سیدھے جہنم میں لے کے جائے گی انسان۔ پھر آپ یہ ورڈز بولتے تھے جو دنیا میں کسی انسان نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی، نہ کہہ سکتا ہے کوئی، نہ کسی میں اتنی ہمت ہے۔ یہ جو آگے کا ورڈ ہے نا، وہ انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں کسی مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہوں، اس کی بھلائی چاہنے والا ہوں۔ غور کیجئے، کسی ایمان والے کے لیے وہ جتنا اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہے اس سے زیادہ میں اس کے لیے ہوں۔ اور اگلا ورڈ من ترک مالا فلأہلہ، جس نے کوئی پراپرٹی چھوڑی وہ اس کے گھر والوں کے لیے ہے۔ کوئی مر کے جا رہا، جیسے میں مر کے گیا، میں نے پراپرٹی چھوڑی تو میرے گھر والوں کا ہے وہ۔ لیکن ومن ترک دینا، اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس پر قرض تھا او زیان، یا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم بچے، تو فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ مال چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کے گھر والوں کا، اور اگر بینک کرپٹ ہو کے مرا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کے گھر والوں کی پوری رسپانسبلٹی میری ہے، اور اس پر جو قرض ہے، جو ڈیٹ ہے، وہ سب میں ادا کروں گا۔ یہ دنیا کے کسی انسان نے کبھی نہیں کہا ہوگا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ پوری جو حدیث ہے یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اگر انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ چاہتا ہے کہ اسے سکسیس ملے، کامیابی ملے، تو ہر قدم پر یہ پوچھے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ، کون سا میتھڈ اپنایا تھا، وہی کام کرے، اور جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، اس کام کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔